اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام سورة number 6 آية number 27. ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اور لو اگر ترا تا آپ را دیکھیں گے اور اگر آپ دیکھیں گے اس جب وقفو وقفہ مطلب کھڑا ہونا وقف ہونا کھڑا ہونا واولف وہ سب اور یہ پیش اور زیر آ رہا ہے تو پیسے ہو جائے گا ہاں کھڑے کیے جائیں گے ولو ترا اور جب آپ دیکھیں گے اس جب وقفو وہ سب کھڑے کیے جائیں گے علی الناری علا پر الناری آگ پر اور یہ النار ہے خاص آگ یعنی جہنم کی آگ پر اور اگر آپ دیکھیں گے جب وہ سب کھڑے کیے جائیں گے آگ پر جہنم کی آگ پر فقالو پھر واول کو سب قالا کہیں گے یا لیتنا یا ہائے یا لیتا ہائے افسوس نہ ہم پر ہائے خرابی ہماری یا ہائے افسوس ہم پر نردو نون ہم ردا لوٹا ہم لوٹائے جائیں گے ولا ہائے افسوس یا تو ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں ہے کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے ٹھیک ہے تو دو ترجمے ہم کر سکتے ہیں یا لیتا کے اے کاش اور یا ہائے افسوس تو یہاں پر وہ چونکہ اپنی حسرت بیان کر رہے ہیں نا تو ہم اے کاش کا ترجمہ کریں گے یا لیتا اے کاش نہ ہم نون ہم ردو لوٹا دیے جاتے ولا نکذبو اور لا نہیں نون ہم کذب ہاں جھٹلاتے ہم جھٹلاتے بھی آیات ربنا بھی کو آیات رب نہ ہمارے رب کی آیات کو اے کاش کاش ہمیں لوٹا دیا جاتا یعنی کہاں پر دنیا میں لوٹا دیا جاتا اور نہیں ہم جھٹلاتے ہمارے رب کی آیتوں کو وَنَكُونَ اور نون ہم کونا ہو جاتے من المؤمنین ایمان والوں میں سے یعنی یہ اس دن کا افسوس بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آنکھ پر کھڑے کر دیے جائیں گے وہ یہی مطالبے کریں گے اللہ سے حسرتیں ظاہر کریں گے کہ ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائے کہ ہم دنیا میں جائیں اور جن چیزوں کو ہم نے جھٹلایا تھا اب کی بار جب جائیں تو اسے جھٹلائے نہیں بلکہ ہم کیا ہو جائیں ایمان والے ہو جائیں اور اگر آپ دیکھیں گے جب وہ سب کھڑے کیے جائیں گے آگ پر پھر وہ سب کہیں گے ہائے اے کاش ہم لوٹا دیے جاتے اے کاش ہم لوٹا دیے جاتے رد کرنا مطلب لوٹانا اور نہیں ہم جھٹلاتے ہمارے رب کی آیتوں کو اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 28 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون بلکہ بدا ظاہر ہو گیا تبدونا ہم نے ورڈ پڑھا ہے نا با دال وا بدو یعنی ظاہر ہونا تو مطلب کوئی چیز کا کلیئر اور واضح ہو جانا بلکہ بدا لهم بدا ظاہر ہو گیا لا لیے ہم ان کے لیے ماں جو کانو واولی کو سب کانا تھے یخفونا یا وہ وانو سب خفا یا خفیہ رکھتے تھے چھپائے رکھتے تھے من قبلو اس سے پہلے کیا ظاہر ہو گیا جو چھپائے رکھتے تھے اس سے پہلے کیا چھپا کے رکھتے تھے ہاں منافقت اور ان کا کفر اور جو ان کے دل کے جو مطلب ہٹ دھرمیاں تھی جو کذب تھا تو اس کی بات کی جا رہی ہے بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو وہ سب تھے یخفونا وہ سب چھپائے رکھتے تھے من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں ولو ردو اور لو اگر وہ سب ردا لوٹانا اور یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے یہ پیسو ہے
اگر وہ لوٹا دیے جائیں گے، وا اور لو اگر، واو الف وہ سب ردو لوٹائے جائیں گے، رعادو لا یقیناً، یہ لام تاکید ہے، لا ضرور، واو الف وہ سب آدھا اعادہ کرنا، دیٹ مینس ریوائز کرنا، دیٹ از دوبارہ کرنا، ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں گے، وہ لوٹائے جائیں گے، البتہ پھر کریں گے، لیما لی لیے ما جو، نہو واو الف وہ سب نہیں کیے گئے ہیں، یعنی روکے گئے ہیں، منع کیے گئے ہیں، انہو اس سے، اور اگر وہ سب رد کر دیے جائیں، وہ سب لوٹا دیے جائیں، یعنی دنیا میں، ضرور وہ سب آدو اعادہ کریں گے، ریپیٹ کریں گے، دوبارہ وہی کریں گے، لما اس کو جو نہو والی کو سب نہیں کیے گئے ہیں، یعنی منع کیے گئے ہیں، روکے گئے ہیں اس سے، وَإِنَّهُمْ اور اِنَّا بے شک ہم وہ سب لَكَاذِبُونَ لا البتہ یقیناً، وَأُنُّ سب کذبا کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو وہ سب تھے، وہ سب چھپاتے تھے اس سے پہلے، اور اگر وہ سب لوٹا دیے جائیں گے، یقیناً وہ سب دوبارہ کریں گے اس کو جو، یقیناً وہ سب دوبارہ کریں گے اس کو جو وہ سب روکے گئے ہیں اس سے، اور بے شک وہ سب تو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ اے رب کاش ہمیں دوبارہ تو لوٹا دے دنیا میں، تو ہم کیا کریں؟ ایمان لے آئے، اور کیا کریں؟ تیری آیتوں کو نہ جھٹلائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آج تو ان کے اوپر وہ چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں جو یہ چھپائے پھرتے تھے، ان کا کذب، ان کا جھوٹ، ان کی منافقت سب کھل کر آ گئی، اور اگر ہم ان کو ایک اور چانس دے بھی دیں، دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دے، تو کیا کریں گے؟ جس بات سے روکا گیا ہے دوبارہ دنیا میں جا کر وہی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہاں کی دنیا اور وہاں کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور انسان جب تک عذاب دیکھتا ہے، جیسے ہم نے تور والوں کا دیکھا تھا، کیا ہوا تھا؟ اللہ نے کہا تور اٹھا کر ان سے وعدہ لیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ہم ایمان لاتے، پھر سمیعنا وعصینا، پھر سے نافرمانی کرنے لگے۔ تو یہی بات ہے کہ جب انسان کے اوپر بن پڑتی ہے نا، تب وہ جھوٹے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور پھر جب آسانی ہو جاتی ہے پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ مکر جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ دیکھیں ہمارا، یہ تو وعدہ وہاں پر کر کے آئے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ دنیا میں جا کے پھر وعدہ بھول جائیں گے۔ جیسے ہاں وہی ہم کہہ رہے تھے کہ جیسے عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا، عالم برزخ کبھی آئے گی ٹھیک ہے، تو عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن ہمیں یاد نہیں ہے، ایسے ہی اللہ نے کہا ایسے یہ بھول جائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ وہی چیزیں ریپیٹ کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ چلیے ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ سب قالا کہیں گے، اور وہ سب کہیں گے، ان اللہ رہا ہے تو ان کا ترجمہ نہیں میں ہو جائے گا، ان نہیں، ہیا یہ، اللہ سوائے، حیاتنا الدنیا ہماری حیات یعنی زندگی، الدنیا دنیا کی، ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، وما نحنو اور ما نہیں، نحنو ہم، بمبعوثین مبعوث ہونے والے یعنی اٹھائے جانے والے، بعثہ مطلب اٹھنا، ٹھیک ہے، موت کے بعد اٹھنا، وقالو اور وہ سب کہیں گے، نہیں ہے یہ سوائے ہماری دنیا کی زندگی، اور نہیں ہم مبعوث ہونے والے، اٹھائے جانے والے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب ان کا جو مطلب ان کے ذہنیت جو تھی کہ جو بھی ہم کہتے ہیں نا، جیسے بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ دنیا ایک ہی بار تو زندگی ملی ہے، جیسے چاہو جی لو، پھر اس کے بعد مر کے تو ختم ہی ہو جانا ہے، تو اللہ فرما رہے بس ان کا یہی مطلب وہ تھا کہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد نہ مر کے اٹھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، تو جتنا جیسے بھی انجوائے کرنا ہے، جیسی بھی چاہے سرکشی ہو رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، اپنی خواہشات کے مطابق دنیا کو جی لو۔ تو یہی ان کا رویہ تھا کہ دنیا کی زندگی تو یہی اصل زندگی ہے، اور ہمیں تو مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، یہ ان کے قول تھے اور ہمارے فعل ہے نا، ہم وہ اپنی زبانوں سے بولا کرتے تھے اور ہم اپنے عمل سے بتاتے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اور آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور قبر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی سوالات ہیں۔ تو انسان پریپریشن بتاتی ہے نا کہ ایک بچہ جو ایگزام کی تیاری نہیں کر رہا ہے،
تو وہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ بھائی کل بورڈ کا ایگزام اور یہ بیٹھا ہے آرام سے تو یقیناً یہ فیل ہونے والا ہے نا. اور ایک بچہ جو دن رات چھٹا پڑا ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ پاس ہو ہی جائے گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے, وہ سب کہتے ہیں نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی, مطلب اور نہیں ہے یہ سوائے ہماری دنیا ہی کی زندگی, اور نہیں ہم مبعوث ہونے والے, دوبارہ اٹھائے جانے والے. ہاں, موت کے بعد اٹھنا. وعصا نہیں, وقف وقف ہم نے پڑھا تھا نا, نہیں بعثہ کا مطلب اٹھنا ہی ہے, بعثہ کا مطلب اٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اور موت کے بعد اٹھنا جنرلی لیا جاتا ہے, لیکن اس کا اصل ترجمہ ہے اٹھنا, ٹھیک ہے. چل آیت نمبر 30. کبھی کبھی مطلب آیت کے کانٹیکس کے حساب سے ترجمے چینج ہو جاتے ہیں, لیکن اصل ترجمہ بعثہ کا اٹھنا, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور لو اگر, اور کاش تا آپ را دیکھتے, اور اگر آپ دیکھتے, اس جب واولی کوسا وقفہ کھڑے کرنا, اور پیش اور زیر آ رہا ہے, ہاں کھڑے کیے جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں گے جب وہ سب کھڑے کیے جائیں گے, علی ربہم, علی پر, رب ہم ان کے رب پر, یعنی ان کے رب کے سامنے, ان کے رب کے سامنے جب وہ سب کھڑے کیے جائیں گے. کون سا دن ہوگا یہ؟ ہاں, حشر والا دن, جس کے اندر اللہ حساب کتاب لے رہے ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیں گے جب وہ سب کھڑے کیے جائیں گے ان کے رب پر, یعنی ان کے رب کے سامنے, قولا کہے گا, الیس ھذا بالحق, یعنی اللہ رب العزت فرمائے گا, قولا کہے گا اللہ رب العزت, کیا, لیسا نہیں, ھذا یہ, بالحق حق, یعنی کیا یہ حق نہیں ہے, یہ جو وہ دن جس کو تم جھٹلاتے تھے قیامت کا دن, کیا یہ حق نہیں ہے؟ قولو, باولی کوسف, قولا کہیں گے, بلا کیوں نہیں, وربنا, و دیکھیں واو کے بعد ربی آ رہا ہے تو یہ قسم میں چلا جائے گا, تو یعنی واو کے بعد آنے والا اسم زیر کے ساتھ ہوگا تو قسم کا ترجمہ کریں گے, اور زبر اور پیش کے ساتھ ہوگا تو اور کا ترجمہ کریں گے. وَرَبِّنَا, ہم اور کا ترجمہ اب یہاں نہیں ہوگا, یہاں پر کریں گے ہمارے رب کی قسم, وہ قسم, ربی رب, نہ ہمارے رب کی قسم. اور وہ سب کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے رب کی قسم, یعنی یہ کیا ہے, حق ہے, وہ یہ اس بات کی تصدیق کریں گے. بلا وربنا, کیوں نہیں, قسم ہے ہمارے رب کی. قولا, کہے گا اللہ رب العزت, فذوقوا, واولف تم سب, پھر واولف تم سب, ذائقہ, ذائقہ چکھو, مزہ چکھو, تو چکھو. قولا, کہے گا اللہ, پھر واولف تم سب, ذوقوا, چکھو, یہ کمانڈ ہے, حکم ہے. العذاب, عذاب, کون سا عذاب ہے, خاص عذاب, یعنی جہنم کا عذاب اب چکھنا ہے. بیما, بی سے, ما جو, اس سے جو, یا اس وجہ سے جو, کن تھے, تم سب, تکفرون, تا تم وانو سب کفرا, انکار کرتے تھے, کفر کرتے تھے. اور اگر آپ دیکھیں گے جب وہ سب کھڑے کیے جائیں گے ان کے رب پر, یعنی اپنے رب کے سامنے, کہے گا اللہ رب العزت, پوچھے گا اللہ رب العزت, کیا نہیں ہے یہ حق, یعنی یہ دن کیا حق نہیں ہے؟ وہ سب کہیں گے بلا, کیوں نہیں, ہمارے رب کی قسم. قولا, تو اللہ کہے گا, پھر تم سب چکھو, العذاب, عذاب یعنی جہنم کا عذاب, اس وجہ سے کہ تم تھے, تکفرون, تم سب کفر یعنی انکار کرتے تھے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, قد یقیناً, بے شک, خسر الذین, خسرہ, خسارے میں ہو گئے, خسارے میں رہے, نقصان میں رہے, الذین کذبوا, الذین, وہ لوگ جو, واولکن سب نے, کذبا, جھٹلایا, بلقاء اللہ, بھی کو, لقاء ملاقات, اللہ کی, یقیناً خسارے میں آ گئے, نقصان میں آ گئے, وہ لوگ جن لوگوں نے جھٹلایا
اللہ کی ملاقات کو، اللہ سے ملنے کو، حتی یہاں تک کہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتهم جاءت دیکھیں جاء مطلب آنا اور ساعہ کیا ہے فیمیل ورڈ ہے تو اسی لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے. جاءت آ گئی ہم ان پر الساعۃ ساعت وقتاً اچانک اچانک گھڑی آ گئی جب آ گئی ان پر یہاں تک کہ جب آ گئی ان پر ایک گھڑی وقتاً اچانک قالوا ان سب نے کہا یا حسرتنا یا اب یہاں پر حسرت یعنی افسوس ظاہر کر رہے ہیں یا اے حسرت حسرت نہ ہم پر ہائے حسرت ہم پر ہائے افسوس ہم پر علا اس پر ما جو فرتنا فرتنا فرتا کمی کی کوتاہی کی نہ ہم نے فیہا اس میں جس میں یعنی دنیا کی زندگی میں ہم نے اپنے اعمال میں جو کمی کوتاہی کر دی تو وہ اپنی ان معاملات پر حسرتیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب آ گئی ان کے پاس گھڑی اچانک اور ان سب نے کہا ہائے حسرت ہائے افسوس ہم پر اس پر کہ جو کوتاہی کر دی کمی کر دی ہم نے اس میں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ اور ہم وہ سب یحملون یا وہ واو سب حمل یعنی بوجھ اٹھانا رائٹ تو اور ہم وہ سب یا وہ واو سب حملہ بوجھ اٹھائے ہوں گے اوزارہم ان کے بوجھ اپنے بوجھ اوزار وزرا یزیرو کا مطلب ہوتا ہے بوجھ ٹھیک ہے اس کا بھی مطلب بوجھ ہوتا ہے واو زارا ان کے بوجھ اپنے بوجھ حملہ بھی بوجھ ہوتا ہے وزرا بھی بوجھ ہوتا ہے اور اس سورن بھی بوجھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ سب اٹھائے ہوں گے ان کے بوجھ علی ظہورہم ظہر کہا جاتا ہے پیٹھ کو ظہور یعنی پیٹھو یعنی بیک ہم ان کی پیٹھوں پر اور وہ سب اٹھائے ہوں گے ان کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر الا یہ ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے الا خبردار سا ما یزرون سا برا ہے ما جو یا وہ واو سب وزرا یہ یہاں پر بوجھ جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کیسا ہے وہ تو بدترین بوجھ ہے واو زارا ٹھیک ہے وہ تو برا بوجھ ہے جو وہ سب اٹھائے ہوئے ہیں. ہم بار بار پڑھتے ہیں نا وازرۃ وزر اخرى دیٹ از واٹ بوجھ ہونا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ اور دیکھیں یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو یہاں تک کہ جب آ گئی ان کے پاس ساعت کھڑی قیامت کی بغتتاً اچانک تو وہ سب کہنے لگے ان سب نے کہا ہائے افسوس ہم پر اس پر جو کوتاہی کی کمی کی ہم نے اس میں اور وہ سب یحملون وہ سب اٹھائے ہوئے ہوں گے ان کے بوجھ علی ظہورہم ان کی پیٹھوں پر خبردار بیویر سا برا ہے جو وہ سب بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اللہ رب العزت کو جب تک سیریسلی نہیں لیتا جب تک اس کی آخری گھڑی نہیں آ جاتی مطلب وہ اس کو موت کا وقت یاد ہی نہیں رہتا جب تک کہ اس کی نزا کا وقت نہیں آتا. تو دیکھیں ساتھ ایک گھڑی وہ ہے جو قیامت کی آنے والی ہے اور ایک گھڑی وہ ہے جو موت کی آنے والی ہے. موت تو اچانک ہی آنے والی ہے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وہ سب کی اپنی اپنی ایک ایک قیامت ہے نا منی قیامت یعنی موت. اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لمحے میں افسوس ظاہر کر رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیسی اللہ کے حق میں کمی کر دی کتنی کوتاہیاں ہم نے کر دی کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر پائے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی انسان دیکھیں دو چیزیں ہیں جب بھی بوجھ مطلب گناہوں کی بات آتی ہے
تو اللہ الا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب مطلب نیکیوں کی بات آتی ہے تو لا کا استعمال کرتے ہیں، لیے، کیونکہ جو نیکیاں ہوں گی انسان کی ان کے لیے سواریاں بن جائیں گی، اور جو وہ جو ان کے گناہ ہوں گے ان کے اوپر الا، ان کے اوپر کیا بن جائیں گے، بوجھ بن کے اوپر لج جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا، اور یہ واقعتاً یہ ایک اپنے فزیکل فارم میں گناہ آ جائیں گے. کہ جیسے آج ہم گناہوں کو دیکھ نہیں سکتے، نیکیوں کو دیکھ نہیں سکتے، اس دن نیکیاں بھی کیا ہوں گی، ویزیبل ہوں گی، گناہ بھی ویزیبل ہوں گے، اور فزیکل فارم میں وہ لد جائیں گے ان کے اوپر. تو اللہ نے فرمایا وہ اس دن اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھا رہے ہوں گے، اور کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 32. قد نعلم ان نہیں سوری وما الحیات الدنیا الا لعب وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. اور ماں نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا سوائے، لعب کھیل، ولہون اور تماشا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، اور اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں میں گیا ہے، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشا. وللدار الآخرہ، اور لا یقیناً، بے شک، لام تاکید ہے، اور یقیناً، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر. دار کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے، بیت کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے، کیونکہ آخرت فیمیل ورڈ ہے اسی لیے دار لگایا گیا ہے. اور آخرت کا گھر خیرن، بہتر ہے، للذینہ، لیے، الذینہ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، وہ سب جو، یا وہ واؤن سب تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں. فلا تعقلون، کیا، پھر، لا نہیں، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم واؤن سب عقلا، عقل کا استعمال کرتے. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، وہ سب جو تقوی رکھتے ہیں، وہ سب جو ڈرتے ہیں. کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے؟ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی ہماری حیات دنیا، ہماری دنیا کی زندگی، اللہ نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو کھیل تماشے سے زیادہ ہو. کھیل وہ جو بندہ خود کھیلتا ہے، تماشا وہ جو دوسرے کھیل رہے ہوتے ہیں اس کو آبزرو دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا بس یہی دنیا کی زندگی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب کھیل سے دل بڑھ جاتا ہے تو انسان پھر اس کو، بچے دیکھا ہے نا، تھوڑی دیر میں ایک کھیل سے دل بڑھ جاتا ہے تو بس وہ پھر کیا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. اس کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے، پرماننسی نہیں ہے، اس کی کوئی اٹرنیٹی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی بس وہ جیسے ٹیمپرری ہے، انجوائمنٹ ہے ایکچولی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیور لاسٹنگ ہے، یہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا لیکن دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کا تقوی رکھتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی نہیں کرتے. کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ یعنی کہ اپنی ٹیمپرری دنیا کے لیے اتنا وقت لگاتے ہو، اتنی محنتیں کرتے ہو، اور جو پرماننٹ گھر ہے، ہمیشہ رہنے والا ابدی زندگی ہے، اس کے لیے تم کیا نہیں کرتے، تیاریاں نہیں کرتے. تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی جو لانگ ٹرم تمہاری چیز ہے اس کو چھوڑ کر جو شارٹ ٹرم ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. چل ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اب یہاں پر اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. قد یقیناً، نعلم، نون ہم عین لام علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں، انا بے شک وہ تو لیحزن کا، لا یقیناً، یا وہ حزن غمگین کرتے ہیں کا آپ کو، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ، البتہ یقیناً وہ غمگین کرتا ہے آپ کو، دکھ دیتا ہے آپ کو. کیا دکھ دیتا ہے آپ کو؟ الذین یقولون،
الذی وہ جو یقولون یا وہ قولو کہتے ہیں فإنہم یعنی ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو اذیت پہنچاتی ہیں، غم دیتی ہیں. الذی یقولون وہ جو وہ سب کہتے ہیں. فإنہم پھر انا بے شک ہم وہ سب لا یکذبونک لا نہیں یا وہ فانم سب کذبا جھٹلاتے کا آپ کو. تو بے شک وہ سب نہیں، وہ سب جھٹلا رہے ہیں آپ کو. ولیکن اور لیکن الظالمین ظالمین ظلم کرتے ہیں بھی آیات اللہ، ظالم اللہ کی آیتوں کا. اللہ آیات بھی کا اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ یجہدون یا وہ واؤن سب جہدا جھگڑ رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں. جہدا کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ یقیناً وہ غمگین کر دیتا ہے، دکھ دیتا ہے آپ کو وہ سب جو وہ کہتے ہیں. وہ سب کہتے ہیں مطلب ان کی باتیں آپ کو دکھ پہنچاتی ہیں. تو بے شک وہ سب نہیں، وہ سب جھٹلا رہے ہیں آپ کو. اور لیکن یعنی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور لیکن ظالمین تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ سب جہد کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا انکار کر رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ غم نہ کریں ان کی باتوں پر. یہ جو اذیتیں آپ کو پہنچا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں پہنچا رہے، یہ بات ہے کیا ہے کہ اللہ کی آیتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں تو یہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں. ان کا جھٹلانا کس کو ہے؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے. تو یہ آپ ان باتوں پر کیا نہ کیا کریں، غم نہ کیا کریں. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور لا یقین البتہ قد بے شک اور البتہ تحقیق اور بے شک اور یقیناً کذبت رسول فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. یہ رسول خود فیمیل نہیں ہے لیکن ورڈ فیمیل ہے، ٹھیک ہے. کاف زال با کذبا کا مطلب جھوٹ اور پیش اور زیر آ رہا ہے تو پیسے ہو جائے گا جھٹلائے گئے. وَلَقَدْ اور یقیناً اور بے شک کذبت جھٹلائے گئے رسولوں کو اور یقیناً جھٹلایا گیا رسولوں کو. من قبل کا من سے قبل پہلے کا آپ سے پہلے. وصبروا پھر ان سب نے صبر کیا، پھر ان سب نے بھی صبر کیا. اور یقیناً جھٹلائے گئے ہیں آپ سے پہلے بہت سے رسول، پھر ان سب نے صبر کیا. علی ما کذبوا علی اس پر ما جو کذبوا والی وہ سب کذبا جھٹلائے گئے. اس بات پر صبر کیا اس پر کہ وہ سب جھٹلائے گئے. فَأُوذُوا اور وہ سب اذیت سے بنا وضو اذیت دیے گئے، ستائے گئے، تکلیف دیے گئے. اذیت ہم نے آپ کو بتایا تھا کون سی تکلیف ہوتی ہے، زبانی جو قولی تکلیف ہوتی ہے. اور یقیناً جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے، پھر ان سب نے بھی صبر کیا اس پر جو وہ سب جھٹلائے گئے اور وہ سب اذیت دیے گئے. حتی یہاں تک کہ عطا آ گئی ہم ان پر ان کے پاس نصرنا ہماری مدد آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. ولا مبدلو اور لا نہیں مبدلو تبدیل کرنے والا، مبدل تبدیل میم والا تبدیل کرنے والا کلمات اللہ لی کو کلمات باتوں کو اللہ کی کلمات کلمہ کا پلورل ہے. آتن اور آتن سے پتہ چل رہا ہے اللہ کی باتوں کو، اللہ کی سنتوں کو، اللہ کے طریقے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کے لیے یا اللہ کے کلمات اللہ کی باتوں کو، اللہ کی سنت کو. وَلَقَدْ اور یقیناً اور البتہ تحقیق اور بے شک جا آ گئی کا آپ کے پاس من نبأ المرسلین من سے نبا خبر
المرسلین رسولوں کی خبروں میں سے، یعنی ان پچھلے رسولوں کی خبروں میں سے بہت سی خبریں ہم نے آپ کو بھی پہنچا دی، اور یقیناً آ چکی ہیں آپ کے پاس خبروں میں سے، رسول کی خبروں میں سے، یعنی رسول کی خبریں، رسولوں کی خبریں، اور یقیناً جھٹلا دیا رسولوں نے اور یقیناً جھٹلا دیا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے، پھر ان سب نے صبر کیا اس پر جو وہ سب جھٹلائے گئے اور وہ سب اذیت دیے گئے، یہاں تک کہ آ گئی ان پر ہماری مدد، یعنی ہماری نصرت، اور نہیں تبدیل کرنے والا اللہ کی کلمات کے لیے، یعنی اللہ کے کلمات کو، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا ہے اللہ کی باتوں کو، اور البتہ تحقیق اور یقیناً آ گئی ہے آپ کے پاس خبریں من المرسلین رسولوں میں سے، یا رسولوں کی، اور رسولوں کی خبریں آپ کے پاس آ چکے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر 33 اور 34 میں نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کو جھٹلایا ہے، آپ تو آخری ہے، آپ سے پہلے سارے رسولوں کو کیا کیا گیا، جھٹلایا بھی گیا، اذیتیں بھی پہنچائی گئیں، اور پھر بالآخر ہم نے کیا کیا، اپنی مدد بھیجی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری سنت ہے، جب میرے رسولوں کو بہت تنگ کیا جاتا ہے اور اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، اپنی مدد ان کے لیے بھیج دیتا ہوں، تو یقیناً آپ کے پاس بھی میری مدد آئے گی، اور یہ سنت کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور ہم نے آپ کو پہلے نبیوں کی بھی خبریں پہنچا دی۔ چل ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ تَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور ان اگر کانا ہے، کبورا بڑا یعنی بھاری، علیہ کا آپ پر، اور اگر ہے بڑی بات یا بھاری بات آپ پر، ایرادہم ان سے اعراض کرنا، ان سے منہ موڑنا، یعنی کافروں سے منہ موڑنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پھر ان اگر استطاعت رکھتے ہیں، تا آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ کیپیسٹی رکھتے ہیں، ان کے تب تگی تا آپ بغیا تلاش کر لے، نفقن ایک سرنگ، ہم نے پڑھا ہے نا نفاق از واٹ، وہ دو منہ والی سرنگ، ٹھیک ہے، ان کے تب تگی تا آپ بغیا تلاش کر لے، نفقن ایک سرنگ، فل اردی زمین میں، او یا سلمن ایک سیڑھی، فِس سمائی آسمان میں، فتأتیہم سلمن سیڑھی اور نفقن سرنگ، فتأتیہم پھر تأتی تا آپ، اتا بھی لائیں، ٹھیک ہے، آتی بھی مطلب ہوگا لائیں، اور آتی مطلب آنا، آتی بھی مطلب لانا، پھر تا آپ آتی لائے، ہم ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اور اگر ہے بھاری آپ پر ان سے اعراض کرنا، یہ کس بات کے اعراض کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے معجزہ دکھاؤ، اللہ کہہ رہے تھے نہیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غمگین ہو رہے تھے کہ میں معجزہ نہیں دکھا سکتا اللہ کی پرمیشن کے بغیر، اور یہاں سے کانسٹنٹ مطلب وہ لوگوں کا وہ ہو رہی ہے کہ دکھاؤ معجزہ، دکھاؤ نشانی، دکھاؤ 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 دکھاؤ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے نا یہ معجزہ دیکھ کر بھی مکر جائیں گے، اس لیے ہم نہیں دکھا رہے معجزہ، تو اللہ نے فرمایا کہ چلیں اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اگر آپ کوشش کریں ان کو معجزہ دکھانے کی، اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہو تو آپ کیا کریں کہ آپ تلاش کر لیں، آپ کیا کر لیں، تلاش کر لیں، دیٹ مینس بنا دیں ایک سرنگ زمین میں یا ایک سیڑھی آسمان میں، پھر لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی آیت، یعنی کوئی معجزہ، یہاں پر آیت مطلب معجزہ ہے، ٹھیک ہے، پھر لے آئے کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور لو اگر شاء چاہتا اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ یقیناً ضرور جمع کر دیتا ہوں ان سب کو، یقیناً جمع کر دیتا ہوں ان سب کو، علی الہدا ہدایت پر، علی پر خدا ہدایت پر، فلا تکونن پھر لا نہیں تا آپ
اور دیکھیں نون کے اوپر شد آ گیا تو ہاں لا کے ساتھ جب نون کے اوپر شد آ جائے گا تو ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، پھر لا نہیں اور نون کے اوپر شد ہے، ہرگز نہیں، تکونا تا آپ کونا ہو جائے، تو ہرگز نہیں آپ ہوں من الجاہلین نادانوں میں سے۔ اب یہاں پہ جاہل کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ نبی کے بارے میں بات، ٹھیک ہے، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور اگر ہو بھاری بات آپ پر، بڑی بات آپ پر، ان سے اعراض کرنا، یعنی اس بات کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہ ہمیں نشانی دکھا دو، اس بات سے اگر اعراض کرنا آپ کے اوپر گراں گزر رہا ہے، بھاری پڑ رہا ہے، تو کیا کریں؟ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں، کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، تو آپ لے آئے، آتی بھی لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی آیت، اور اگر چاہتا اللہ ضرور جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر، تو نہیں، ہرگز نہیں، لا اور نون مشدد، ہرگز نہیں آپ ہو جائے نادانوں میں سے، یعنی آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں کہ ان کے لیے معجزہ دکھا دیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ معجزہ دکھانے کے بعد یہ سارے کے سارے کفر کر دیں گے، اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ عذاب آ جائے گا۔ اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پوری قوم کو عذاب میں گھیر دیا جائے، اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ سب کے سب انکاری ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ بار بار منع کر رہا تھا معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، جن کو ایمان لانا ہے قرآن پر ایمان لائے، جن کو نہیں لانا ہے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ چلیں اگر آپ استطاعت رکھیں گے، جو جیسے کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرشتہ دکھا دیتے، یا ہم اللہ مطلب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے سیڑھی لگا دیں، اگر کوشش آپ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے آسمان تک کیا کر دیں؟ سیڑھی لگا دیں۔ اگر یہ اپنی آنکھوں سے بھی اللہ کو دیکھ لیں گے تب بھی کیا کر دیں گے؟ کہہ دیں گے جیسے پچھلی امتوں نے کہا سحر مبین، جو کھلا جادو ہے، ایسے یہ بھی کہہ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے، آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرے؟ جس کو ہدایت کی طلب نہیں اس کو بھی ہدایت دے دے۔ اللہ تو چاہتا ہے جو طلبگار ہے، جو اس چیز کی خواہش رکھتا ہے، اللہ اسی کو ہدایت دے، اور اللہ کافروں اور مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دے۔ اسی لیے اللہ نے یہ کیا رکھا؟ ان کے لیے ٹیسٹ رکھا۔ اور آپ کیا کریں؟ ان کے پیچھے مطلب اپنے آپ کو غمگین نہ کریں، نادانی نہ کریں۔ چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ انما در حقیقت، بے شک، یقیناً، یستجیبو، یا وہ جواب دیتے ہیں، یعنی قبول کرتے ہیں، در حقیقت وہ جواب دیتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یسمعون، یا وہ واؤ تک سماع سنتے ہیں، یعنی اس قرآن کا جواب تو وہی دے گا جو اس کو سنے گا، یعنی اس پر لبیک کہے گا، اس کو قبول کرے گا۔ جواب دینا مطلب قبول کر لینا۔ اور یقیناً، بے شک، در حقیقت وہ جواب دیتے ہیں، یعنی کہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ، وہ سب جو سنتے ہیں۔ والموتا، اور الموتا، مردے، یبعثہم، یا وہ بعثا، اٹھائے گا، ہم ان کو، اللہ، اور مردے وہ تو اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، یرجعون، یا وہ واو سب رجا، لوٹنا، اور پیش اور زبر آ گیا، لوٹائے جائیں گے، پیسے ہو جائے گا۔ در حقیقت جواب دیتے ہیں یا قبول کرتے ہیں وہ لوگ، وہ سب جو سنتے ہیں، اور مردہ وہ سب، وہ اٹھائے گا ان سب کو، ان مردوں کو اللہ، پھر اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کا جو معجزہ ہے وہ سننے والا ہے، جس نے کھلے دل سے، جس نے اللہ رب العزت کی آیتوں کے اندر کوئی مین میخ نکالنے کے لیے نہیں سنا اس قرآن کو، جس نے ہدایت کی غرض سے اس کو قرآن کو سنا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وہ اس کو قبول کر ہی لیتا۔ یعنی انٹینشن پیور ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم اس کے اندر کیا نکالے، کچھ نہ کچھ تیڑ نکالے، کچھ نہ کچھ کمی نکالے۔ تو قرآن کا دیکھیں، سارے معجزے جو اس سے پہلے دیے گئے وہ دیکھنے والے تھے، یہ قرآن کا معجزہ ہے سننے والا ہے، کیونکہ پتہ ہے نا، دیکھیں دیکھنے والا معجزہ از کانسٹنٹ، یہ
ایک ہی جگہ پر، لیکن یہ قرآن کو قیامت تک رکھنا تھا زندہ. نبی تو چلے گئے، اب وہ نبی ہوتے تو معجزہ دکھاتے نا، دکھانے والا معجزہ. اسی لیے اللہ نے قرآن کا معجزہ سننے والا رکھا، کیونکہ نبی کے بعد بھی اثر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہو پھر اس کے لیے نبی کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ نبی کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی دکھانے والے معجزے کے لیے، تاکہ تم اس پر بھی ایمان لاؤ اور اس نبی پر بھی ایمان لاؤ. تو اللہ نے فرمایا جو سن لے گا وہ اس سے ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اس کو قبول کر لے گا، اور اللہ رب العزت یقیناً مردوں کو زندہ کرے گا اور اسی کی طرف سارے لوگ لوٹائے جائیں گے. چلیں ریپیٹ کریں. آیت نمبر 37. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون. وقالوا اور واول کوثر قالا کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں. ہاں لو اگر الگ سے آئے گا تو لو کا ترجمہ کاش بھی ہوتا ہے، اگر بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر جگہ پر جہاں پر لولا ایک ساتھ آئے گا تو اس کا ترجمہ کیوں نہیں ہو جائے گا. وقالو، اور کبھی کبھی اگر نہیں بھی آتا ہے لیکن کیوں نہیں یہاں پر ترجمہ آتا ہے. اور وہ سب کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، نزلہ نزلہ نازل، اور پیش اور زیر آ رہا ہے پیسے پہ مجہول ہے، نازل کیا گیا. وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، نزلہ نازل کیا گیا، علیہ اس پر، یا نازل کی گئی ان پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیت کوئی آیت، کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ، من ربی من سے، ربی رب ہی ان سے، ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے. وہ سب کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ان پر کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے. قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر قدرت رکھتا ہے، علی اس پر، ان کے ینزل یا وہ نزل نازل کر دے، آیتن کوئی نشانی، کوئی معجزہ، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، پلو پیٹرن پر ہے، زیادہ تر، اکثر لوگ، ہم ان میں سے، لا یعلمون، لا نہیں، یا وہ سب علم رکھتے نہیں، وہ سب جانتے. اور وہ سب کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے. آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس پر کہ وہ نازل کر دے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے. وہی سیم دلیل کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر انکار کر دیں گے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قدرت رکھتے ہوئے بھی اللہ نے معجزہ نہیں دکھایا. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. وما، ہاں جی دیکھیں اللہ آ رہا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. اور ماں نہیں، من دابتن کسی جاندار میں سے، دابہ کہا جاتا ہے زمین پر چلنے پھرنے والے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہر جاندار کی بات آ جائے گی جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں. دال با دب کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنے والے زمین. وہ اور ماں نہیں، من دابتن جانداروں میں سے، فی الارض زمین میں، فی میں، الارضی زمین میں، ولا طائر اور لا نہیں، طائر پرندہ. طائر ورڈ پڑھا تھا کہیں، کہاں پر؟ ابراہیم علیہ السلام میں بھی اور عیسیٰ علیہ السلام میں بھی. بارک اللہ فیکم. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ پرندے زندہ کیا کرتے تھے، نقلی حیت بنا کر مٹی سے، اور پھر اس کو زندہ کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب معجزہ مانگا تھا تو اللہ نے کہا 4 پرندے لینے اور پھر اس کو الگ الگ جگہ پر رکھ دے، تو وہی وہاں پر طائر ورڈ آیا تھا. اور نہیں ہے کوئی جاندار میں سے زمین میں، ولا طائر اور نہ ہی کوئی طائر، کوئی پرندہ، یطیرو یا یتیرو یا وہ تیرو تیرتا ہے یعنی اڑتا ہے. ولا طائر اور نہ ہی کوئی پرندہ وہ اڑتا ہے، بجناحیہ
बी से जनाही, जनाहुन कहा जाता है पर को, जनाही दो पर, ही उसके हानि हईनी है, ऐसा है, हईनी था एक्चुअली में ये, लेकिन नून यहाँ पर ड्रॉप हो गया, दो के लिए आता है, अपने दोनों परों पर, और नहीं कोई परिंदा वो उड़ता है उसके दोनों परों पर, भी बी पर, जनाही दो परों, ही उसके दो परों पर, इल्ला सिवाय, उममुन ग्रोह है, अमसालुकुम तुम्हारे ही जैसे, उम्मते नेशन है उनका भी ग्रोह है तुम्हारी ही तरह, तुम्हारी ही मिसाल, माँ फर्रतना, माँ नहीं, फर्रता अभी वर्ड पढ़ा था, कोताही यानी कमी, राइट, माँ नहीं, फर्रता कोताही की ना हमने, यानी कमी की हमने, फिल किताबी, पहले इतना देख लेते हैं दोबारा, और जो, और नहीं किसी जानदार में से, किसी चलने फिरने वाले में से जमीन में, और नहीं कोई जानदार में से जमीन में, और ना ही कोई परिंदा वो उड़ता है अपने दोनों परों पर, उसके दोनों परों पर, सिवाय ये कि वो भी एक उम्मत का प्लूरल है उमम, यानी वो भी पूरी उम्मतें हैं, वो भी पूरे पूरे गिरोह हैं, अमसालुकुम तुम्हारी ही तरह, तुम्हारी ही जैसे, नहीं कमी की हमने, माँ नहीं फर्रता कमी की ना हमने, फिल किताबी मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फी में, अल किताबी किताब में, नहीं कमी की हमने, फिल किताबी किताब में, अभी कौन सी किताब की बात हो रही है, कुरान की, लौहे महफूज की, अल्लाह ने सारी चीजों का जिक्र किसमें लिख दिया है, किताब में, लौहे महफूज में, फिल किताबी किताब में, मिन शैइन किसी चीज की भी, मिन से शैइन कोई चीज में से, तुम्मा फिर, माँ फर्रतना नहीं कमी की किताब में किसी चीज में से, तुम्मा फिर, इला तरफ रब्बिहिम उनके रब की तरफ, यूशरून या वो वाव नसब हशरा जमा किए, पेश और जबर आ रहा पैसे जमा किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि जमीन में जितने भी चलने फिरने वाले जानदार हैं, यहाँ तक कि जमीन को छोड़े आसमान में जो उड़ने वाले परिंदे हैं, उन सबको भी अल्लाह ने लौहे महफूज में लिख रखा है, उनके बारे में भी अल्लाह ने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, और सारे के सारे तुम्हारी तरह नेशंस हैं, उनके भी पूरे पूरे गिरोह हैं जैसे तुम्हारे हैं, उनका भी रिस्क मुकर्रर किया जाता है जैसे तुम्हारा किया जाता है, वो भी तुम्हारी तरह से औलाद जनते हैं जैसे तुम भी जनते हो, तो यानी अल्लाह ने हर चीज जैसे इंसानों की की है वैसे ही परिंदों की भी की है, जानदार हर जानदार की भी की है, और हर चीज को मेंशन कर रखा है अल किताब लौहे महफूज में, और सारे के सारे क्या होने वाले हैं, उसकी तरफ हश्र किए जाने वाले हैं, जमा किए जाने वाले, यानी अलबत्ता बात यूं है कि जितने जानवर और चरिंद और परिंद वो भी सब इकट्ठे होंगे अल्लाह के सामने, हिसाब किताब उनका क्या मामला होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहेंगे, जैसे दो बकरियां हैं, एक सींग वाली एक बगैर सींग वाली, तो सींग वाली बकरी ने अगर कभी बगैर सींग वाली को सींग मारा होगा, अल्लाह फरमाएंगे कि अब तू अपना बदला ले ले, अल्लाह इसके सींग गायब कर देंगे आखिरत में और इसको सींग अता करेंगे, वो बदला ले लेगी, फिर अल्लाह कहेंगे कुन तुराबन, तुम मिट्टी हो जाओ, यानी उनका मामला कब तक है, वो अपना अपना बदला ले रहे हैं, जो उनका जो भी मामला है वो खत्म हो जाएंगे, फिर अल्लाह क्या कर देंगे, कहेंगे तुम सब मिट्टी हो जाओ, अल्लाह उनका मामला वही खत्म है, उनके लिए ना जन्नत है ना जहन्नम है, उनका मामला मिट्टी हो जाएगा और वो फिर सारे के सारे फना कर दिए जाएंगे, हश्र होगा, जमा किए जाएंगे, लेकिन खत्म कर दिए, उनकी एंडिंग है, हमारी एंडिंग नहीं, जिन और इंसान ऐसी मखलूक है जिनकी एंडिंग नहीं है, बाकी तमाम चीजों को क्या कर देने वाला है अल्लाह, फना कर देने वाला, यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया सब के सब उसके तरफ हश्र किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। चल कर लें आयत नंबर 39, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुकमुन फी ज़ुलुमात मन यशअल्लाहु युज़लिल व मन यशअ यजअलहु अला सिरातिम मुस्तकीम, व और अल्लज़ीना वो लोग जो वो सब कज़्ज़बू झुटलाते हैं, और वो सब लोग जिन लोगों ने झुटलाया
بی آیاتنا، بی کو آیات، آیات نہ ہماری، ہماری آیتوں کو، سمن، سمن بہرے ہیں، وبکمن اور گونگے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی ظلماتی اندھیروں میں ہیں، یعنی بہرے اور گونگے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، من من جو یا وہ شاء چاہتا ہے، اللہ اللہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اللہ یضللہ یا وہ ضلالہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے، وہ اس کو جسے وہ چاہتا ہے، یعنی وہ یعنی اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے وہ گمراہی میں رہنے دے دیتا ہے اسے، من و اور من جسے یا وہ شاء چاہتا ہے، یجعلہ یا وہ جعلا بنا دیتا ہے، ہو اس پر، ہو وہ علا اس کو، علا پر، صراط مستقیم سیدھے راستے پر، یعنی بنا دیتا ہے یعنی چلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور من جسے یا وہ شاء چاہتا ہے یا وہ جعلا بنا دیتا ہے یا چلا دیتا ہے، وہ اس کو علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، علی پر، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، اور وہ لوگ، وہ سب جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، وہ سب اندھیروں میں ہیں، یعنی ظلمت یعنی گمراہی کے اندھیروں میں ہیں، جسے چاہتا ہے اللہ وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے اس کو، اور جسے وہ چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے اس کو یا چلا دیتا ہے اس کو سیدھے راستے پر۔ تو یعنی اللہ نے فرما دیا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ انہوں نے خود آپٹ کیا ہے، وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم کیا رہیں، حق کو دیکھنے، سننے اور اس کو جاننے سے بہرے گونگے اندھے بنے رہے، تو وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، وہ ہدایت کی نور کی طرف نہیں آنا چاہتے، تو اللہ بھی کیا کرتا ہے ان کو اسی گمراہی میں بھٹکنے دیتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی جو اس کے اندر کچھ مفسرین یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے تو اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، یعنی ہدایت کا جو معاملہ ہے بندے کی طلب کے اوپر ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا، جو گمراہی میں رہنا چاہتا ہے، تو اللہ زبردستی پکڑ کے اس کو ہدایت کی طرف نہیں لائے گا، کیونکہ اس نے پسند کیا ہے گمراہی کو، تو اللہ اس کو اسی میں رہنے دیتا ہے۔ ریپیٹ کر لیں آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتا کیا، رآ دیکھا، تا آپ نے، کم تم سب، کیا غور کیا، کیا دیکھا آپ نے، کم تم سب، ان آتا کم، ان اگر، آتا آ جائے، کم تمہارے پاس، عذاب عذاب، یعنی پوچھئے ان سے، کہیے یعنی پوچھئے، آپ کہیے یا آپ پوچھئے، کیا دیکھا، کیا غور کیا تم سب نے، ان اگر، آتا، جی، کل آپ کہیے، اور ایتا کیا دیکھا آپ نے، تم اگر، تم سب، ان اگر، آتا کم، آتا آ جائے، کم تمہارے پاس، عذاب اللہ، عذاب اللہ، اللہ کا، او اتت کم، او یا اتت فیمیل ہے، ساعت اس لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے، او یا اتت آ جائے، کم تمہارا، دیکھیں عذاب میل تھا تو آتا ورڈ آ گیا، اور ساتھ فیمیل ہے اسی لیے اتت ورڈ آ گیا، تاکہ پر سکون آ گیا، یہاں پر تاکہ پر سکون کیوں نہیں آیا، کیونکہ عذاب میل ہے، اور یہاں پر تاکہ پر سکون آ رہا ہے بیکاز ساتھ فیمیل ہے۔ آپ کہیے کیا غور کیا آپ نے، آپ پوچھئے ان سے کہ تم اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کیا عذاب، او آتت، او یا آتت آ جائے، تم تمہارے پاس، الساعۃ گھڑی، اب وہ گھڑی قیامت کی ہو یا موت کی ہو جو بھی، غیر اللہ، کیا، غیر اللہ، غیر اللہ کو، تدعونا، تم وانون سب دعا پکارو گے، کیا اس گھڑی میں، اس عذاب کے وقت تم غیر اللہ کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، ان اگر، کنتم تم ہو تم سب، صادقین سچے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے رسول ان سے سوال کیجئے کہ جب مشکل گھڑی آتی ہے
جب عذاب کا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تو یہ کس کو پکارتے ہیں؟ یہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر ان کو کوئی نہیں یاد آتا۔ تو ان سے کہیں کہ اگر تم سچی گواہی دو تو تم کیا کہو گے؟ اگر تمہارے سامنے عذاب آ جائے گا یا کوئی گھڑی اچانک آ جائے گی، قیامت آ جائے یا موت آ جائے، تو تم کس کو پکارنے والے ہو؟ یقیناً سارے کے سارے لوگ جب کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہمیں اپنے لوگ بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنے رشتے دار بھول جاتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کو خالص یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو سارے ڈاکٹرز جواب دے دیں، جب ساری طرف سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مسلح بچھا لیتا ہے اور پھر دن رات، ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، ایکسٹرا نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، صرف اللہ کو خالص پکارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم اس گواہی میں سچے ہو تو تم بتاؤ کہ کس کو پکارو گے جب عذاب اور گھڑی آ جائے گی۔ چل ریپیٹ کریں، آیت نمبر 42 نہیں 41 نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ ایاہ، صرف اسی کو، ٹھیک ہے، ایاہ کا ہم نے پڑھا تھا، ایاہ صرف میری، صرف تیری، ایاہ صرف اس کو، بلکہ ایاہ صرف اس کو، ہی اس کو، یا صرف، بلکہ صرف اس کو، تدعونا تا تم واؤن سب دعا کرو گے، پکارو گے، فیکشف پھر، یا وہ، کشفا ہٹا دے گا، کھول دے گا، دور کر دے گا، ما جو تدعونا تا تم واؤن سب پکارتے ہو، الیہ اس کی طرف، ان اگر، شاء وہ چاہے گا، وطن سونا اور تا تم واؤن سب نسی بھول جاؤ گے، ما تشرکون ما جو تا تم واؤن سب شرکا شرک کرتے ہو، بلکہ صرف اسی کو تم سب پکارو گے، پھر وہ ہٹا دے گا جو تم سب دعا کر رہے تھے اس کے لیے، یعنی اس کی طرف، یعنی جس پریشانی کے لیے تم دعا کر رہے تھے، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم سب بھول جاؤ گے اس کو جو تم سب شرک کر رہے تھے۔ یعنی جب معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ حد سے باہر ہو جاتے ہیں، تو بندہ سارے مشرکوں کو، سارے اشراک کرنے والے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھول کر صرف کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ بھی کیا کر دیتا ہے کہ پریشانیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 42، بل ایاہ تدعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور لقد، البتہ تحقیق، بے شک، یقیناً، ارسلا بھیجا، نا ہم نے، اور یقیناً بھیجا ہم نے، الی امم، الی طرف، امم امتوں کی طرف، من قبل کا، من سے قبل، پہلے کا، آپ سے پہلے، فاخذناہم پھر اخذ کیا نا ہم نے ان کو، پھر پکڑا ہم نے ان کو، اخذ کیا ہم نے ان کو، بالبأساء والضراء، یہ پڑھ چکے ہم دونوں ورڈ کہاں پر؟ ہاں، تکلیف میں، تنگی میں، تنگی، بأسائی تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، تنگی اور تکلیف میں، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں، یعنی مال کے ذریعے سے آزمایا اس طریقے سے، اور ضرائی جان سے آزمایا، ٹھیک ہے، ضرر مطلب ہوتا ہے بیماری وغیرہ، اور یہاں پر باسائی یعنی بھوک مری اور وہ ساری چیزیں جس میں آ جائیں گی تو باسا میں آ جائے گا، تنگی اور تکلیف سے آزمایا، پکڑ لیا ہم نے ان کو، لعلہم، لعلہ، تاکہ، ہم وہ سب، یتضرعون، یا وہ واؤ سب، تضرع، ضرع یعنی وہ کچھ عاجزی دکھائیں، کچھ جھک جائیں، یا وہ تضرع، تاکہ وہ کچھ عاجزی دکھائیں، تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں،
تاکہ وہ عاجزی کرے یعنی نرم پڑ جائے. اور یقیناً بھیجا ہم نے امتوں کی طرف آگ سے پہلے پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو باسائی تنگی میں ودرائی اور تکلیف میں تاکہ وہ سب لعلہ تاکہ ہم وہ سب یتضرعون تاکہ وہ سب عاجزی دکھائیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم آزمائش کیوں لیتے ہیں تاکہ جو لوگ سرکش بنے ہوئے ہیں جو تکبر کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے کیا ہو جائیں سجدہ ریز ہو جائیں وہ گر جائیں اللہ کے سامنے بچ جائیں عاجز ہو جائیں. تو ان کی عاجزی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ان کو تکلیفوں میں گھیرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. چلیے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 43 فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا پھر لولا کیوں نہیں اس جب جاءهم جاء آیا ہم ان کے پاس بأسنا نہیں یہ باس کا ہے نا بھی نہیں ہے. فلولا پھر کیوں نہیں جب آ گیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب. باسن اگر سنگولر فارم میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ جنگ ہوتا ہے یا پھر عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور باسا اس پلورل فارم میں آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا تکلیف تنگی وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. باسن آ رہا ہے ہم نے پڑھا تھا وحین الباس جنگ کے دوران اگر وہ کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں. آیت پہ بر میں پڑھا تھا آیت نمبر 177 سورہ بقرہ الباسائی والضرائی وحین الباس. تو اللہ نے فرمایا پھر کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب باسو عذاب تضرعوا تا ان سب نے تا وہ واولف وہ سب نے تضرع. یہ جو تا ہے یہ یتان کا تا نہیں ہے کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے یہ اسی کا حصہ ہے. واولف ان سب نے درع عاجزی دکھائی. پھر کیوں نہ جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب ان سب نے عاجزی دکھائی. ولیکن اور لیکن قصد سخت ہو گئے. قصد ورڈ بھی ہم نے پڑھا ہے پہلے آف سین وا قصو قلوب فیمیل ورڈ ہے اس لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے. قصد سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل یعنی اللہ نے عذاب کیوں بھیجا تھا مشکل کیوں بھیجی تھی تاکہ وہ عاجزی دکھائیں. تو انہوں نے عاجزی تو نہیں دکھائی بلکہ کیا ہو گئے اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل مزید سخت ہو گئے. وزینا اور زینا مزین کر دیے سجا دیے لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے ما جو کانو وہ سب تھے یعملون وہ سب جو عمل کرتے تھے. شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظروں میں اچھا بنا کر دکھا دیا. پھر کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب وہ سب عاجز ہو گئے اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور مزین کر دیا سجا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ سب عمل کرتے تھے. یعنی شیطان نے ان کو اس دھوکے میں رکھا کہ تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا جیسے اس کا ایک ایگزامپل لیں کہ صرف فار ایگزامپل اگر کوئی سود کھاتا ہے یا رشوتیں لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا اپنے دل کو کچھ تسلی دے دیتا ہے اپنے ضمیر کو کہ بھائی تم اگر مال لیتے بھی ہو تو تم غریبوں پر اسپینڈ بھی تو کرتے ہو. تو کیا ہو جاتا ہے اس کے دل میں وہ چیز تھوڑی سی نارملائز ہو جاتی ہے وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے وہ کام ان کے جیسے وہ ویرپن تھا کیا کرتا تھا لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا تھا اور کیا کہتا تھا میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں امیروں سے لوٹ کر میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں. کیا امیروں سے لوٹنا یہ کون سا طریقہ ہے مطلب یہ طریقہ نہیں ہے یہ کیا ہے دل کا بہلاوا ہے. کیونکہ ضمیر جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ انسان جب غلط کرتا ہے نا وہ اس کو سونے نہیں دیتا تو پریشان کر دیتا ہے کہ تم نے غلط کیا. تو وہ کچھ نہ کچھ طریقے سے اپنے دل کو بہلاتا ہے کہ دیکھو اس کا کچھ آلٹرنیٹو نکال لو تاکہ وہ کیا ہو جائے تھوڑا سا نارملائز ہو جائے تمہیں سکون سے نیند آ جائے. تو اللہ نے فرمایا ان کے اعمال جو تھے ان کے لیے شیطان نے مزین کر وہ غلط کرتے تھے اس کا کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشن ان کے پاس تھا تاکہ ان کو برا نہ لگے جو انہوں نے عمل کیا. چلیے ریپیٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ